ہوگی، گھڑی ہوگی، کیا ہوگی. کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے. کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے اس گفٹ پیک کو کھولو، میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک طے تھی، پھر اس کے اندر دوسری طے، پھر اس کے اندر تیسری طے. اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے. خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دیتے ہیں. کہنے لگے کہ جب میں نے آخر پر آخری طے اتاری تو اندر ایک چھوٹا سا کھلونا تھا بچوں کے کھیلنے کا. جب وہ کھلونا نکلا تو سارا مجمع ہنسنے لگا. میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب ہے اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلونا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہونی تھی میری. میں ذرا خاموش ہو گیا. خیر لوگ تو ہنسے، مسکرائے، انجوائے کیا اور چلے گئے. چند دن کے بعد ابو سے بیٹھے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ابو آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مذاق بنا دیا. سارے مجھ پر ہنسنے لگے کہ مجھے آپ نے یہ چھوٹا سا کھلونا دیا اس تقریب کی خوشی میں. تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک میسج دینا چاہتا تھا، ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا. بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا. تو آپ اتنا روئے، اتنا خفا ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ مجھ سے بولے بھی نہیں کہ مجھے کھلونا لے کر کیوں نہیں دیا. اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی، اس کھلونے کی اتنی پسندیدگی تھی آپ میں کہ آپ نے اپنے والد سے ایک ہفتہ کلام تک نہ کیا. میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں یہ کھلونا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹے، بچپن میں اس کھلونے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے منہ موڑ لیا تھا. میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے، بچپن کی تمنائیں جوانی میں اگر بندے کے سامنے کھولی جائیں، بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے. تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو. تو دیکھیے، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شروع سے یہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے اور لڑکپن میں ہی وہ بڑے ذمہ دار بن کے رہتے ہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے گھر کے حالات غربت ہی کے تھے، مگر میں نے کسی سے ٹوپیاں بنانا سیکھ لیا تھا. جیسے عورتیں کریشیے کے ساتھ بیٹھ کے مختلف چیزیں بناتی رہتی ہیں، تو کہنے لگے کہ بس میں بھی اسی طرح بیٹھ کے وہ ٹوپی بناتا رہتا تھا. حتیٰ کہ کئی مرتبہ استاد کلاس میں پڑھا رہا ہوتا تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، سبق بھی سن رہا ہوتا تھا اور ساتھ ٹوپی بھی بنا رہا ہوتا تھا. مگر اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا کہ ساتھ والے بچے جب کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے تھے تو میں ٹوپی بنانا چھوڑ کر ان کو وہ بات سنا دیتا تھا تو وہ حیران ہوتے تھے کہ تم ٹوپیاں بناتے ہوئے استاد کا درس سنتے ہو اور اتنا تمہیں یاد ہوتا ہے. فرماتے میں اس طرح ٹائم بچا کے ٹوپیاں بناتا، ان کو بیچتا اور اس سے جو مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے اس سے میں اپنے مدرسے کا خرچہ چلایا کرتا تھا. تو بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بچپن میں ان کو
اللہ رب العزت احساس ذمہ داری دے دیتا ہے۔ خود مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بستی سے جب دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتا تو سردیوں کی راتوں میں امتحانوں کے قریب رات کو ذرا دیر تک پڑھنا ہوتا تھا، تیاری کرنی ہوتی تھی۔ جب میں واپس لوٹ کے آتا تو گھر کے سارے لوگ سوئے ہوتے تھے، امی اٹھتیں اور اس وقت مجھے وہ کھانا گرم کر کے دیتیں، تو میں امی کی منت سے ماجت کرتا کہ آپ کیوں سردیوں میں اٹھتی ہیں، بس آپ کھانا رکھ دیا کریں، میں خود ہی آ کے کھا لیا کروں گا۔ بڑی مشکل سے امی کو میں نے منایا۔ فرماتے کہ میں جب آتا تو سالن جمع ہوا ہوتا، میں اس کے اوپر سے جو جمی ہوئی تہہ تھی وہ ہٹا دیا کرتا تھا اور ٹھنڈا کھانا کھا کر گزارا کر لیتا، لیکن میں اپنی تعلیم میں حرج آنے نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھو نا، جن بچوں کے اندر بچپن لڑکپن سے یوں علم کا شغف ہو، شوق ہو، طلب ہو، احساس ذمہ داری ہو، اور وہ علم کی خاطر اس طرح اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کریں، پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں آسمان علم کے اوپر ستارے بن کر چمکا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیا۔ چنانچہ بچپن میں ایک تو بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ کھیل رہا ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ دوست سے اتنا کچھ وہ سیکھتا ہے کہ جتنا وہ ماں باپ سے نہیں سیکھتا۔ بچی ہے تو سہیلی سے سیکھے گی، بچہ ہے تو اپنے دوست سے سیکھے گا۔ اس لیے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بچہ بالکل کند ذہن ہو لیکن دوست اس کا نیک ہو تو اس بچے کی کشتی کبھی نہ کبھی کنارے لگ جائے گی، اور بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر دوست اس کا برا ہو تو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی بیچ دریا میں ڈوب جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی اچھی تربیت کی کہ ان کے بیٹے پھر اپنے وقت کے شیخ الحدیث بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ چنانچہ بعض بچے بچپن میں ہی سعادت کے آثار لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بچے تھے حافظ احمد صاحب۔ اللہ کی شان کہ ان کی شادی ہوئی تو ایک آدھ بچہ ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، پھر کچھ عرصہ بچے ہی نہیں ہوئے، امید ہی نہیں لگی، سب لوگ فکر مند تھے اور سب چاہتے تھے کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ یہ چلتا رہے، علمی گھرانہ ہے اور یہ علمی یادگاریں آگے بڑھتی رہیں، قیامت تک ان کا فیض چلے، سب لوگ دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی امید ہی نہیں نظر آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے، ایک بزرگ تھے فتح پور کے رہنے والے، ان کی طرف کوئی جانے والا آدمی تھا، اس کو پیغام دے کر بھیجا کہ جی حافظ احمد صاحب کے لیے اولاد کی دعا کریں۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر پیغام بھی دیا۔ وہ بزرگ جانتے تھے اس خاندان کی علمی وجاہت اور علمی مقام کو، تو انہوں نے جب سنا تو تھوڑی دیر تو خاموش رہے، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے ہاں ہاں بچہ ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، حاجی ہوگا، عالم ہوگا، اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ یہ الفاظ کہے اور اس کے چند دن کے بعد امید لگ گئی ان کی اہلیہ کو، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا جو بڑے ہو کر حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ بنے۔ تو دیکھیے بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ ان کو ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، ایسی شخصیت نے پیدا ہونا تھا۔ تو بچپن میں بچے کو بہت ساری باتیں